بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ لاہور ہائی کورٹ نے 33 MNAs جس کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے اسپیکر نیشنل اسمبلی چودھری راجہ پرویز اشرف نے ان کو ڈی نوٹیفائی کیا تھا، اور الیکشن کمیشن نے فوری طور پہ ان کی ممبرشپ بھی ختم کر دی۔ اور یہ سارا اسی وجہ سے ہوا کہ حالانکہ پی ٹی آئی بہت کوشش کر رہی تھی کہ اس کے سارے استعفے منظور ہوں، لیکن راجہ پرویز اشرف وہ استعفے منظور کر نہیں رہے تھے اور رکھے ہوئے تھے۔ تھوڑے سے منظور کیے، 10 استعفے، 10-11، اور ان کے ضمنی الیکشن ہوئے اور عمران خان جیت گئے، پی ٹی آئی جیت گئی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ سلسلہ روکے رکھا اور اپنی اسمبلی کی ایک قانونی حیثیت کو مضبوط رکھنے کے لیے انہوں نے کہا جی ممبر سارے موجود ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ آ نہیں رہے، لیکن ہیں تو صحیح وہ ممبر، ان کے استعفے منظور نہیں ہوئے، اور بہانہ یہ رکھا کہ وہ آئیں خود پرسنلی آ کے تو اپنے استعفے ہمیں ویریفائی کریں، پھر ہم منظور کر لیں گے۔ ایک وقت پہ سارے پی ٹی آئی کے لوگ گئے، لیکن وہ استعفے انہوں نے روکے رکھے، کہا جی انڈیویجلی ایک آئے، وہ منظور نہ ہوئے۔ اس کے بعد ایک صورتحال بدلی۔ صورتحال یہ بدلی کہ جب پنجاب میں ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے کہا گیا چودھری پرویز الہی کو، تو پھر یہی پروسیس، اسی کو دہرانے کی ایک بات چلی کہ صدر مملکت وہ نیشنل اسمبلی میں شہباز شریف کو کہیں کہ آپ بھی ووٹ آف کانفیڈنس لیں۔ اب اس میں اگر ایک بھی پارٹی، مثال کے طور پہ اگر ایم کیو ایم ساتھ چھوڑ جاتی ہے یا کوئی، کیونکہ ان کے پاس بمشکل ووٹ پورے تھے، کوئی بھی چھوٹی پارٹی ساتھ چھوڑ دے تو الیکشن جو ہیں وہ جو ووٹ آف کانفیڈنس ہے وہ دینا مشکل ہو جائے گا شہباز شریف کے لیے۔ اب اس معاملے میں پی ٹی آئی نے ایک اسٹریٹجی بدلی، اور انہوں نے اپنے جو جلدی انہوں نے جتنے استعفے منظور ہو گئے ان کو چھوڑ کے 33 بچتے تھے تو انہوں نے فوراً استعفے واپس مانگے۔ نیشنل اسمبلی میں جا کے اسپیکر غالباً خود نہیں تھا تو ڈپٹی اسپیکر کو یہ دے کے آئے اپنی اپلیکیشن کے لیے ہم اپنے استعفے واپس لے رہے ہیں، اور اسی وقت جا کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی یہ پیپر دے دیا کہ جی ہم اپنے استعفے واپس لے رہے ہیں۔ لیکن بعد میں راجہ پرویز اشرف نے وہ جلدی میں استعفے، یعنی پی ٹی آئی کی اس کارروائی کے بعد وہ استعفے منظور کیے اور جا کے الیکشن کمیشن کو ایک مراسلہ بھیج دیا۔ الیکشن کمیشن نے بھی فوری طور پہ ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ یہ وہ ہیرا پھیری تھی کہ باوجود اس کے کہ پی ٹی آئی 33 استعفے واپس لے چکی ہے، انہوں نے اس کے باوجود ان کو وہاں سے ان کے استعفے منظور کر کے ان کو باہر نکال دیا، جبکہ استعفے واپس ہو چکے تھے۔ اب خطرہ یہی تھا کہ اگر یہ 33 لوگ واپس آ جاتے ہیں تو جو فرینڈلی لیڈر آف اپوزیشن راجہ پرویز اشرف رکھا ہوا تھا، وہ اس کی حیثیت، جو راجہ ریاض رکھا ہوا تھا جو فرینڈلی اپوزیشن لیڈر، اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی جگہ ان کو نیا لیڈر آف دی اپوزیشن لینا پڑے گا جو کہ پی ٹی آئی کا ریگولر رکن ہوگا۔ اس سے وہ بھی جو منحرف پی ٹی آئی کے کچھ چند ایک ارکان تھے بیٹھے ہوئے اسمبلی میں، ان کی حیثیت بھی ختم ہو جاتی۔ چنانچہ اس معاملے میں پی ٹی آئی نے ایک اچھی چال چلی تھی، اس میں کہیں بھی فیڈرل گورنمنٹ اگر عبوری گورنمنٹ بنانی پڑتی تو تب بھی وہ پی ٹی آئی کی مشاورت کے بغیر نہیں بن سکتی تھی۔ اسی طرح لیڈر آف اپوزیشن ہونے کی وجہ سے ان کے تمام معاملات جن میں راجہ ریاض تو تعاون کر رہا تھا، یہاں پہ اعتراضات آ سکتے تھے، ان کو مشکل ہو سکتی تھی، اور اگر پی ٹی آئی چند ایک لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیتی تو اس صورت میں ووٹ آف کانفیڈنس لینا بھی شہباز شریف کے لیے مشکل ہو جاتا۔ اب صورتحال یہ ہوئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے فوری طور پہ وہ جو استعفے ہیں وہ واپس کر دیے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ان استعفوں کو، یہ 43 لوگ ہیں غالباً، تو ہم استعفے جو ہیں وہ استعفے مانے نہیں جاتے، اور یہ ممبرشپ ان کی بحال ہو گئی۔
اب یہ لوگ سارے نیشنل اسمبلی میں پہنچے اور راجہ پرویز اشرف نے ان کو بیٹھنے نہیں دیا اور کہا کہ ہمیں لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر ابھی تک نہیں ملا۔ اب یہ اندازہ نہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر ملتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں یا نہیں۔ میرے نقطہ نگاہ سے تو چیلنج کرنے کی کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، ان کو باہر صورت بٹھانا پڑے گا ابھی۔ اور لاہور ہائی کورٹ نے ایک بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ دلیرانہ فیصلہ کیا ہے، ایک اچھا فیصلہ کیا ہے، اور یہ لوگ اب 43 کے قریب یہ وہاں پہ بیٹھیں گے اسمبلی میں۔ اب یہاں پہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ایک تو راجہ پرویز اشرف کی اپنی حیثیت جو ہے وہ انڈرمائن ہو گئی، دوسری طرف یہ جو لوگ جو وہاں پہ جا کے بیٹھیں گے ان کی کچھ نہ کچھ پازیٹیو کنٹریبیوشن رہے گی جب تک کہ اگلے الیکشن ہو نہیں جاتے۔ تو میری اپنی توقع یہ ہے کہ یہ معاملہ اب کسی نہ کسی طرح ایسا فائدہ دے گا ہمارے سسٹم کو کہ جو پی ڈی ایم بالکل منمانی کر رہی تھی اور بالکل آپ کہہ لیجئے کہ ہر طرح کی غیر قانونی اور غیر آئینی چیزیں کرنے میں آزاد تھی، وہ شاید چیزیں رک جائیں۔ اب قصہ یہ تھا کہ پہلے کیوں نہیں پی ٹی آئی بیٹھی؟ پی ٹی آئی پہلے اس وجہ سے نہیں گئی کہ پی ٹی آئی کسی بھی صورت میں اس کو لیجیٹمیسی نہیں دینا چاہتی تھی اس اسمبلی کو، جو کہ واقعی ایک سازش کے تحت مارز وجود میں آئی تھی۔ لیکن اب مجبوری یہ ہے کہ حالات بالکل بے قابو ہوئے پڑے ہیں، قابو سے باہر جا رہے ہیں، عدالتیں ان کو کہتی رہیں کہ جی آپ واپس اسمبلی میں جائیں، اور ان حالات میں ان کا اسمبلی میں نہ جانا جو ہے وہ ان کے لیے مشکل کا باعث بنا ہوا تھا۔ اس فیصلے کے بعد اب بڑی سیدھی سی بات ہے کہ یہ اسمبلی میں جا سکیں گے۔ یہاں پہ باقی سیٹوں کے الیکشنز ہونے ہیں، جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ استعفے منظور ہو چکے جن کے، ان کے الیکشن کرانا۔ پہلے تو تقریباً 129 کے قریب تھی سیٹیں جن پہ الیکشن ہوتے، لیکن یہ 43 نکل آئی تو باقیوں پہ الیکشن کروائیں گے، اور اس میں بھی پی ٹی آئی کو یہ فائدہ رہے گا کہ وہ یہاں موجود ہونے کی وجہ سے وہ کم از کم سسٹم کو یک طرفہ طور پہ استعمال نہیں ہونے دے گی، جس سے کہ ضمنی الیکشنز میں بھی پوزیشن جو ہے وہ بہتر رہے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ عدالتی فیصلے اگر اصولوں کی بنیاد پہ اور قوانین کی روشنی میں اور زمینی حقائق کی روشنی میں اگر کیے جائیں تو پھر لازماً پولیٹیکل سسٹم بھی مضبوط ہوگا، ورنہ پولیٹیکل سسٹم اسی طرح کھوکھلا رہے گا اور یہی دو چار پارٹیاں مل کے اس کو اپنے مفادات کے لیے ادھر ادھر ہانکتی رہیں گی، جو کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے اس ملک کے لیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔